نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو، آیت الکرسی کے متعلق پہلے میں چند باتیں عرض کر چکا ہوں، تو آج کے اس مختصر وقت میں اس کے مزید فضائل اور مناقب عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں دوستو، ایک اور حدیث میں جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ اب اس حدیث کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو مضامین قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان تمام مضامین کا ایک چوتھائی حصہ آیت الکرسی کے اندر موجود ہے۔ اس لحاظ سے یہ چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ یہ تو ایک مطلب ہوا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی اجر و ثواب کے اعتبار سے چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ لہذا جو شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اس کو ایک چوتھائی قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جو شخص اس آیت کو 4 مرتبہ پڑھے گا، اس کو ایک قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا، اور یہ ثواب ہر مسلمان روزانہ حاصل کر سکتا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر حاصل کر سکتا ہے۔ نسائی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جس وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس وقت سے لے کر اگلے دن وہی وقت آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے، جو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور گناہ مٹاتا رہتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص روزانہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، تو روزانہ کم از کم 5 فرشتے اس کے نامہ اعمال کا آپریشن کرنے کے لیے مقرر ہو جائیں گے۔ وہ فرشتے اس کے گناہوں کو مٹاتے رہیں گے اور نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ کہ گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہانے سے گناہ صغیرہ معاف فرماتے رہتے، اور بے شمار اعمال صالحہ کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے درگزر فرماتے رہتے، جیسا کہ وضو کے ذریعے اعضاء کے گناہ دھل جاتے۔ ایک نماز کے بعد جب بندہ دوسری نماز پڑھتا ہے، تو دونوں نمازوں کے درمیان کے وقت میں جو صغیرہ گناہ کیے تھے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روزانہ 5 وقتوں کی نماز پڑھنے سے 24 گھنٹے کے صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، اور جمعہ کی نماز پڑھنے سے ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان مبارک کے روزے رکھنے پر ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں کیے ہوئے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جس گناہ کبیرہ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، مثلا شراب پینا ہے یا جھوٹ بولنا ہے یا بدکاری کرنا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے گناہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لینا کافی ہے۔ البتہ توبہ کے لیے 3 شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو۔
دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اور پھر توبہ استغفار کرے تو وہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ کسی بندے کی حق تلفی یا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مثلا کسی کو ناحق مارا یا کسی کو طعنہ دے یا کسی کا دل دکھایا یا کسی پر بہتان لگایا یا کسی کو مالی نقصان پہنچایا یا کسی کی اجازت کے بغیر اس کا مال کھا لیا یا کسی کی امانت میں خیانت کر لی، یہ سب ایسے کام ہیں کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے، کیونکہ اللہ نے ان باتوں کو حرام قرار دیا، اور بندوں کے ساتھ بھی زیادتی پائی گئی ہے۔ ایسے گناہوں سے توبہ کے مکمل ہونے کے لیے پہلی 3 شرطوں کے ساتھ ایک چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ جن بندوں کا حق پامال کیا ہے یا تو ان کا حق ادا کرے یا ان سے معاف کرائے، اس کے بعد توبہ مکمل ہوگی۔ بہرحال کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے نیک اعمال کے ذریعے بھی معاف فرما دیتے۔ لہٰذا آیت الکرسی کی یہ جو فضیلت آئی ہے کہ اس کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو اس کے گناہوں کو اس کے نام اعمال سے مٹاتا رہتا ہے۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ مراد نہیں۔ اس لیے ہمیں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے، تاکہ روزانہ 5 فرشتے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھنے، گناہ صغیرہ مٹانے پر مقرر ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ممبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے، یعنی آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے وہ شخص جنتی ہو گیا، بس صرف مرنا باقی ہے، اگر ابھی مر گیا تو ابھی جنت میں چلا جائے گا۔ اس فضیلت کا کیا مطلب ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کی بذات خود یہ فضیلت ہے کہ اگر اس شخص کے جنت میں جانے کے لیے کوئی اور چیز رکاوٹ نہ ہو تو تنہا اس کا یہ عمل بھی اس کو سیدھا جنت میں لے جانے والا ہے، لیکن اگر جنت میں جانے کے لیے دوسری رکاوٹیں واقع ہوئیں، مثلا اس کی گردن پر کبیرہ گناہوں کا بوجھ ہو یا حقوق العباد میں اس نے کوتاہیاں کی ہوئی ہوں، تو یہ گناہ کبیرہ اور دوسروں کے حقوق پامال کرنا اس کے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گی۔ لیکن اگر اس کے ذمہ بندوں کے حقوق بھی نہیں ہے اور کبیرہ گناہوں سے بھی اس نے کچھ سچی توبہ کی ہوئی ہے اور پھر اس نے یہ عمل کیا تو انشاءاللہ العزیز وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کا دائمی معمول نہیں بناتا ہے، مگر وہ شخص جو صدیق ہو یا عابد ہو، یعنی ہر شخص معمول نہیں بناتا، بلکہ عام طور پر اس کے پڑھنے کی توفیق ان لوگوں کو ہوتی ہے جو عبادت گزار ہوتے اور اطاعت شعار اور فرما بردار ہوتے ہیں، آخرت کی فکر رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی بشارت کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص کو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عابد ہوگا یا انشاءاللہ تعالیٰ صدیق کے مرتبہ تک پہنچ جائے گا۔ تیسری اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ خود بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے گھر کے دائیں بائیں کے دونوں پڑوسی بھی اور ان کے پڑوسی بھی اور قرب و جوار کے چند اور گھر بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ ذرا غور فرمائے کہ اگر سارے مسلمان اس آیت الکرسی اس آیت کے پڑھنے کا معمول بنا لے تو سارا شہر محفوظ ہو جائے، بلکہ پورا ملک شیطانوں کی شر سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت الکرسی کو اس کے ساتھ یاری لگا لیں، اس کے ساتھ دوستی کر لیں اور اس کا ورد رکھیں، سونے کے وقت بھی اس کا ورد رکھیں، ہر نماز کے بعد بھی اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھا کریں، سفر میں ہو تو پھر اس کو پڑھیں، حضر میں ہو تو اس کو پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔